بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ مائدہ کی آیت اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اس آیت سے اللہ سے جو بھی مانگیں ملتا ہے، 100% ملتا ہے، اور یہ آیت سدا بہار ہے، پورا سال سدا بہار ہے یہ آیت۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے جو مانگیں ملتا ہے، برکت مانگیں، خوشحالی مانگیں، خیر مانگیں، عافیت مانگیں، عفو مانگیں، الغرض جو کچھ بھی ہے سب کچھ اس آیت سے ملتا ہے۔ کوئی بندہ توجہ کر لے، کوئی بندہ یقین کر لے، اور کوئی بندہ دل کی کیفیتوں اور دل کی گہرائیوں سے اللہ کے نام کو اللہ کے یقین کے ساتھ پکارے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ نہ ہو۔ اس آیت کو بہت سے لوگوں نے پڑھا، بہت سے لوگوں نے اس کا وظیفہ کیا، بہت سے لوگوں نے اس کا عمل کیا۔ جس نے بھی توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور پورے درد کے ساتھ اس کو اپنا وظیفہ بنایا، آج ان کے پاس تونگری ہے، آج ان کے پاس دولت کے ڈھیر ہیں اور خوشحالی ہی خوشحالی ہے۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ میں بہت زیادہ غربت میں ہوں، میں بہت زیادہ مشکل میں ہوں، بہت زیادہ پریشانی ہے، گھر میں بھوک اور افلاس ہیں، بچے کھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، میرے پاس کام نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، میں کہاں سے لا کر دوں؟ جو بھی میں کر سکتا تھا میں نے کیا، لیکن اب میرے بس میں کچھ نہیں ہے۔ خودکشی کرنے کا دل چاہتا ہے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، میں کروں تو کیا کروں؟ جب وہ بندہ ہمارے پاس آیا تو رمضان کے دن تھے، رمضان کی پروقار پرسعادت گھڑیاں تھیں، تو اسے یہ آیت پڑھنے کو دی کہ ان رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں، رمضان کے ان پرسوز لمحات میں اس وظیفے کو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اور پورے اندر کے درد اور سوز کے ساتھ پڑھو۔ وہ شخص کہتا تھا کہ میرا والد بھی غربت میں گیا، تنگ دستی کی زندگی گزار کر دنیا سے گیا، میں بھی اسی کشمکش میں دنیا سے اپنا ٹائم پورا کر رہا ہوں، اور مجھے لگ رہا کہ میرے بچے بھی ایسا ہی وقت گزاریں گے۔ یعنی اس قدر مایوسی اور نا امیدی چھائی ہوئی تھی۔ اسے اللہ کا نام دیا اور اسے کیفیات بتائیں کہ ان کیفیات کے ساتھ، اس درد کے ساتھ، اگر تم درد کے ساتھ پڑھو گے، طلب کے ساتھ پڑھو گے، تڑپ کے ساتھ پڑھو گے، تو انشاءاللہ میرا یہ گمان ہے اور 100% یقین ہے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، تمہارے کام بنیں گے، تمہاری مشکلیں حل ہوں گی، تمہاری پریشانیاں حل ہوں گی۔ تو اس نے بہت پڑھا، بہت پڑھا، بہت پڑھا اور پڑھنے کا حق ادا کیا۔ اس شخص نے کہا آ کر
کہ جیسا میں نے یہ رمضان گزارا ہے، یعنی اس عمل کی برکت سے، سورۃ مائدہ کی یہ اس آیت کی برکت سے اللہ نے وہ نعمتیں مجھے کھلائی ہیں جو نہ میں نے کبھی کھائی ہیں، نہ میرے بچوں نے کبھی کھائی ہیں، اور مجھے یہ یقین ہے کہ میرے والد نے بھی یہی نعمتیں نہیں استعمال کی ہوں گی، انہیں بھی یہ نعمتیں نہیں ملی ہوں گی۔ تو جو اسے عمل بتایا تھا، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آج وہ عمل آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ عمل بڑا ہی مختصر ہے، لیکن اس میں اتنی طاقت ہے، اتنی تاثیر ہے، اور اتنا یہ پاورفل وظیفہ ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے بھی کریں گے اس میں آپ کو 100%، 120% کامیابی ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کا نام ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، میرے ساتھ جیسا گمان کرو گے میں ویسا معاملہ کروں گا۔ جب آپ زندگی کی مشکلات سے تھک ہار جائیں، جب آپ بے بس ہو جائیں، جب آپ بے کس ہو جائیں، تو اس آیت کو، اس وظیفے سے دوستی لگائیے، پھر کمال دیکھیے، پھر رحمتیں دیکھیے، پھر برکتیں دیکھیے، پھر خیر کے دروازے کھلتے دیکھیے، پھر عرش سے فیصلے ہوتے دیکھیے۔ آپ دن میں کسی بھی جگہ، آپ کام پہ ہیں، آپ گھر پہ ہیں، آپ کہیں بھی موجود ہیں، 11 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر، جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے، اس آیت کو پڑھ کر آپ اللہ کے پاس اسے بھیجتے جائیں، اور ساتھ میں جو اپنا مقصد ہے، جو اپنی مشکل ہے، جو اپنی پریشانی ہے، اس کے ساتھ اپنی یہ منت، اپنی یہ مراد، اس کو بھی، اپنے مقصد کو بھی ساتھ بھیج دیں۔ پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ جو پرندے ہوتے ہیں، ان کے گلے میں، ان کے پروں میں خطوط لکھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجے جاتے تھے، لیکن یہ وحی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ آیا بھی عرشوں سے ہے، اور اسے عرش پہ جانے کا رستہ بھی پتہ ہے۔ یہ روحانی سفر کرتے ہیں، جو تسبیحات ہیں، جو اعمال ہیں، انہوں نے اللہ کا عرش دیکھا ہوا ہے۔ تو آپ جب اسے پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ کے، چاہے تو آسمان کی طرف 3 مرتبہ پھونک مار دیں، چاہے تو نہ کریں، ایسا ضروری نہیں ہے، بس آپ نے پڑھ لیا، یہ کافی ہے۔ اس کے بعد اپنا مقصد، اپنی مشکل اللہ سے کہیں کہ یا اللہ، میرا یہ مسئلہ ہے، میری یہ مشکل ہے، میری یہ پریشانی ہے، یا اللہ تو کرنے پہ قادر ہے۔ اب جیسا جیسا آپ گمان کرتے جائیں گے، اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، میرے ساتھ تو جیسا گمان کرے گا میں تیرے ساتھ ویسا معاملہ کروں گا۔ اب آپ پہ ہے کہ آپ کتنے یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں، کتنے درد کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ نے اندر کی کیفیات کے ساتھ پڑھا، پورے درد کے ساتھ پڑھا، تو انشاءاللہ آپ کا، ہم نے تو اسی دن کام بنتے دیکھے ہیں۔ آپ نے جو پڑھا، پڑھ کے اللہ کے پاس بھیج دیا، اسی دن جو بھی آپ کا مقصد تھا، آپ کی مشکل تھی، آپ کی پریشانی تھی، وہ ہم نے 100% حل ہوتی دیکھی ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن کی طاقت ہے، یہ وحی کی طاقت ہے، اس کا ایک اپنا مقام، اس کا ایک اپنا مرتبہ ہے۔ تو آپ کو جو مسئلہ ہے، جو مشکل ہے، اور جو پریشانی ہے، اس کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، آپ کو اس کا 100% فائدہ ہوگا، اور آپ جس مقصد کے لیے بھی کریں گے، آپ کو اس میں 100% کامیابی ہوگی۔ ہم جو باتیں کرتے ہیں، اللہ کی باتیں ہیں، ہم جو بات کرتے ہیں وہ اللہ کے حبیب کی بات ہے۔ اگر ان باتوں سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان باتوں سے مجھے، میری زندگی میں کوئی فرق پڑا، تو اپنی آراء کا اظہار
کمنٹ کی صورت میں ضرور کیا کریں۔ اللہ آپ سب کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔